السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مارچ کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی طاقت کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان اور چین کے تعاون کو سبوتاش کرے، اور اسلام آباد اور بیجنگ مل کر چین پاکستان راہداری، سی پیک کی ترقی اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ جمعرات کو معمول کی میڈیا بریفنگ کے دوران وائس آف امریکہ کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دے رہی تھیں۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان اور چین کا ان عناصر کو یہ پیغام ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی کی علامتوں اور سی پیک کو نشانہ بنانے کی ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اور اس حملے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور سی پیک کے تمام منصوبے اور بھاشا پن بجلی کا منصوبہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہیں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے بدھ کو پاکستان کے شمال مغربی علاقے بشام میں چینی شہریوں کے قافلے پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان سے اس واقعے کی جلد از جلد تحقیقات مکمل کر کے اس واقعے میں ملوث افراد کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ لن جیان نے کہا کہ دونوں ممالک پاکستان میں چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہائی کورٹ کے ججوں کی جانب سے انٹیلیجنس ادارے کی مداخلت کے الزامات کے بعد ملک کے عدالتی امور میں بحث چل رہی ہے۔ یہ بحث اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں عدالتی امور میں انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے براہ راست مداخلت اور ججوں کو ہراساں کرنے کے الزامات عائد کیے جانے کے بعد شروع ہوئی ہے، جسے موجودہ سیاسی تناظر میں غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی، جس میں اس معاملے کی تحقیقات پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون نذیر تارڑ کا جمعرات کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے کمیشن کے قیام کے لیے معاملہ جمعے کو کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے گزشتہ سال کے اواخر میں تشکیل دی گئی ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سن 2019 سے 2023 کے دوران 4 سالوں میں تقریباً 27 لاکھ پاکستانیوں کا ذاتی نوعیت کا ڈیٹا نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی نادرا کے ریکارڈ سے چوری کیا گیا ہے اور ڈارک ویب پر فروخت کیا گیا ہے، جس کے بعد اس ڈیٹا کو رومانیہ، ارجنٹائن اور دبئی میں فروخت بھی کیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ میں ڈیٹا لیک کرنے میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سمیت لگ بھگ 27 لاکھ پاکستانی شہریوں کا ڈیٹا لیک ہونے کو ماہرین ایک سنجیدہ مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر لیک ڈیٹا میں بائیو میٹرک ڈیٹا بھی شامل ہے تو اس کے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ افغانستان میں امریکی مشن کے ناظم الامور کیرن ڈیکر نے افغان صحافیوں کے ایک گروپ سے آن لائن بحث میں کہا کہ افغانستان کے لیے خواتین سمیت اپنے تمام شہریوں کے حقوق کو یقینی بنانا انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق طالبان نے 50 سے زیادہ ایسے حکم نامے جاری کیے ہیں جن کا تعلق افغان خواتین کی سرگرمیوں سے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین سمیت اپنے تمام شہریوں کے حقوق کو یقینی بنانا افغانستان کے لیے اہم ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ ایسا کہتا ہے
بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان عوام کی منشا بھی یہی ہے۔ امریکہ نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے سلسلے میں اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ٹیکس اتھارٹیز کی جانب سے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جانے کے کانگریس پارٹی کے الزامات سے بھی باخبر ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ تمام معاملات میں شفاف، منصفانہ اور بروقت قانونی اقدامات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ان کے بقول ہم نہیں سمجھتے کہ کسی کو اسے مسترد کرنا چاہیے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس سے قبل کیجریوال کی گرفتاری پر امریکہ کی جانب سے دیے گئے بیان پر سخت احتجاج کیا تھا اور امریکی سفارت خانے میں ڈپٹی چیف آف مشن کو طلب کر کے احتجاج درج کروایا تھا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمتری کولیبا جمعرات کو نئی دہلی پہنچے ہیں تاکہ یوکرین میں امن کے لاہے عمل کے بارے میں کیف کے موقف کو آگے بڑھا سکیں اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کریں۔ کولیبا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر ہم امن کے فارمولے پر خصوصی توجہ دیں گے۔ یوکرین امن کے لیے اپنے لاہے عمل پر آنے والے مہینوں میں روس کی شرکت کے بغیر عالمی رہنماؤں کا ایک سربراہی اجلاس منعقد کرنے جا رہا ہے، جبکہ روس نے یوکرین کے سفارتی اقدام کو مسترد کیا ہے۔ نریندر مودی نے کولیبا کے دورے سے پہلے زیلنسکی اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ گزشتہ ہفتے الگ الگ فون کال پر بات کی تھی۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو غزہ شہر کے شفا ہسپتال کے ساتھ ساتھ جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس میں لڑائی کی اطلاع دی ہے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی میں وزارت صحت نے جمعرات کو کہا کہ گزشتہ روز 62 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ ادھر اسرائیل نے غزہ کے علاقے رفح میں حماس کے خلاف اپنی ممکنہ زمینی کارروائی پر امریکی حکام سے بات چیت کے لیے وفد واشنگٹن بھیجنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے اسرائیل کے دورے پر آئے ہوئے ریاست فلوریڈا کے ریپبلکن سینیٹر رک اسکاٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وفد واشنگٹن نہ بھیجنے کے ان کے فیصلے کا مقصد حماس کو یہ پیغام دینا تھا کہ اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی دباؤ اسے عسکریت پسند گروپ کے خلاف جنگ ختم کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ خوراک WFP نے ایک بار پھر دہرایا ہے کہ شمالی غزہ میں 2 سال سے کم عمر کا ہر 3 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے، جبکہ مجموعی طور پر تقریباً 70% آبادی کو تباہ کن بھوک کا سامنا ہے۔ WFP کے علاقے کے لیے کنٹری ڈائریکٹر میتھیو ہولنگ ورتھ کے مطابق غزہ کے بچے بھوک اور تھکے ہوئے ہیں، ایسے میں قحط کو روکنے کے لیے بڑی مقدار میں فوری غذائی امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شمالی غزہ میں مئی تک قحط کا اندیشہ ہے۔ اسرائیل، مصر اور اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کے ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ اس نے انسانی امداد کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ یوکرین کی فوج نے جمعرات کو کہا ہے کہ روسی افواج نے گزشتہ رات 28 ڈرونز اور 5 میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ زاپورژیا کے علاقائی گورنر ایوان فیڈوروف نے ٹیلی گرام پر کہا کہ ڈرون سے گرنے والے ملبے کی وجہ سے کئی رہائشی عمارتوں میں آگ لگ گئی اور 2 افراد زخمی ہوئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے ملک کے فضائی دفاع کی مضبوطی اور F-16 لڑاکا طیاروں کی تیز رفتار ترسیل اور طاقت بہت ضروری ہے۔ ادھر روس نے بدھ کو کہا کہ اس نے بیلگراڈ کے علاقے کو نشانہ بنانے والے یوکرین کے راکٹ حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔
बेलगराड के गवर्नर ने टेलीग्राम पर बताया कि कई देहात में घरों को कुछ नुकसान पहुंचा है और कम से कम एक शख्स जख्मी हुआ है। रूस की हंगामी हालत की वजारत के मुताबिक मॉस्को के मुजाफाती इलाके में जुमे को एक कंसर्ट हॉल पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले में मरने वालों की तादाद 143 तक पहुंच गई है। रूस की तहकीकाती कमेटी ने कहा कि वो दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात जारी रखेगी। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने मंगल को कहा कि उसने 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें से 4 ने बराह रास्त हमला किया था। चीन ने बहरे जुनूबी चीन में फिलिपाइन के इक़दामात को दोनों फरीकों के दरमियान हालिया बढ़ती हुई कशीदगी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। चीनी वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि फिलिपाइन की तरफ से इश्तियाल अंगेजी जुनूबी बहरा चीन के मसले को बढ़ाने की बराह रास्त वजह है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन फिलिपाइन को मनमानी की इजाजत नहीं देगा और उसका माकूल जवाब देगा। उधर फिलिपाइन के सदर फर्नांडो मार्कोस ने जुमेरात को कहा कि उनका मुल्क बहरे जुनूबी चीन में ताज़ा तसादुम के बाद खामोशी इख्तियार नहीं करेगा। इस तसादुम में फिलिपाइनी फौजी जख्मी हुए और जहाजों को नुकसान पहुंचा था। अमरीकी सदर जो बाइडन आज न्यूयॉर्क के रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल में सन 2024 की अब तक की अपनी सबसे बड़ी सियासी मुहिम का एक प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे, जिसमें साबिक डेमोक्रेट सदूर बिल क्लिंटन और बराक ओबामा भी शिरकत कर रहे हैं। खातून अव्वल जिल बाइडन एक डीजे के साथ मिलकर खुसूसी पार्टी की मेजबानी करेंगी। अब तक की अपनी सियासी मुहिम में बाइडन के पास फरवरी के आखिर तक $155 मिलियन नकद और साबिक सदर ट्रंप के पास $47 मिलियन जमा हुए। साबिक सदर भी आज न्यूयॉर्क ही में अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रहेंगे। शिमाली काहिरा के असबा हमादा मोहल्ले में गुज़श्ता 10 सालों से एक सालाना इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें हजारों अफराद शिरकत करते हैं। यहाँ मोहल्ले की तंग गलियों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाता है और सड़कों के तवील हिस्से पर लंबी मेजें रखी जाती हैं। यहाँ रजाकार खाना पकाते हैं और दावत में शिरकत करने वाले अफराद को मुफ्त इफ्तारी करवाई जाती है। मिस्र के अलमतरिया जिले की ये सालाना खुसूसी तकरीब मुल्क भर से आने वालों के अलावा गैर मुल्की सयाहों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयशा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद अब इजाजत चाहेगा। अल्लाह हाफिज।